نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، کسی کے ساتھ محبت کرنا ایک فطری عمل ہے، لیکن ہمارے اس معاشرے میں اکثر ہی اوقات محبتیں مداخلت، آؤٹ آف لمٹ کنڈیشن، جادو ٹونا اور تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ کی وجہ سے ناکامی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، جب ایک لائل ریلیشن شپ ناکامی کا شکار ہو جائے تو انسانی دماغ ڈس آرڈر یا احساس محرومی کی کنڈیشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کے بعد انسان کو اپنا ماضی قدم بہ قدم یاد آتا ہے، اور یہی یادیں انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں۔ ہم اکثر ہی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ محبت وہ نہیں ہوتی کہ جو کہ انسان کو اکیلا روتی ہوئی چھوڑ کر چلی جائے۔ محبت انسان کو جینا سکھاتی ہے اور امید کی ایک نئی روشنی بھی دیتی ہے۔ خیر، ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کسی کو بھول جانے کا وظیفہ اور عمل کے بارے میں بتائیں گے۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آن لائن استخارہ آن فون، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ سامعین گرامی، اگر آپ کو بھی ہر وقت ماضی کے معاملات یا محبتیں پریشان کرتی ہیں تو کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد یا اللہ، یا رحمانوں اور یا رحیموں کا مراقبہ کیا جائے۔ یہ مراقبہ آپ کے ذہن کو ڈائیورٹ کرے گا، سوچ کو بدلے گا، ماضی کے معاملات سے نجات ملے گی اور آپ کا مطلوب آپ ہی کی کنڈیشن میں مبتلا ہو جائے گا۔ اگر آسان الفاظ میں دیکھا جائے تو یہ وظیفہ مقافات عمل کی طرز پر کام کرتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص ہمیں دھوکہ دے کر چلا جاتا ہے تو وہ شخص ساری ہی زندگی سفر میں رہے گا، لیکن اس کو محبت حاصل نہ ہوگی۔ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ ذہنی، جسمانی اور روحانی طور پر سکون میں آ جاتے ہیں، اور آپ کا مطلوب اسی بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے جس میں آپ موجود ہوتے ہیں۔ ویڈیو کے اگلا حصہ میں ہم آپ کو اس وظیفہ کا طریقہ دورانیہ اور تعداد کے بارے میں بھی بتائیں گی، اس لیے تمام تر سننے والے افراد سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، کسی کو بھول جانے کا وظیفہ آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل اور حسب تفیق صدقہ سے ہی شروع کرنا ہے۔ نمبر 2، یہ وظیفہ آپ نے خاص تنہائی میں کرنا ہے، کیونکہ تنہائی میں انسان کی توجہ بنتی ہے، اور توجہ سے کیے گئے عمل ہی حاجت پوری کرنے کا ذریعہ ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 3، اگر آپ کا ماضی آؤٹ آف لمٹ تھا یا ماضی کی یادیں آپ کو ہر وقت ڈسٹرب کرتی ہیں تو اس وظیفہ کے ساتھ 2 عدد نقش شب سلیمانی لازمی تحریر کیے جائیں۔ یہ نقش مبارک انسان کو ہر طرح کے مینٹلی ڈس آرڈر سے محفوظ رکھتا ہے اور ڈائیورٹ کرنے میں روحانی مدد کرتا ہے۔ اس تویز کی مزید معلومات ہم آپ کو ویڈیو کے آخری حصہ میں فراہم کریں گے۔ نمبر 4، کسی کو دل سے نکالنے کا وظیفہ آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خاص خوشبو لگا کر ہی کرنا ہے۔ کوشش کریں وہ خوشبو پاس رکھی جائے اور ہر بار ضرورت پر صرف وہی خوشبو استعمال میں لائی جائے۔ سامعین محترم، اس ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نوافل ادا کر کے جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ جب آپ پرسکون ہو جائیں تب آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اپنی دل کی دھڑکن کے مقام پر رکھ کر اوپر بیان کردہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ یہ تلاوت آپ نے آہستہ آہستہ، توجہ سے، دل سے اور پرسکون ہو کر ہی کرنی ہے۔ یہ روحانی عمل آپ نے تقریباً 10 منٹ تک دل سے جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ پہلے ہی دن کے اس عمل کی برکت سے آپ کی ذات پرسکون ہوگی اور دل کو اللہ کی رحمت سے اطمینان نصیب ہوگا۔ کوشش کریں وقت کی پابندی کے ساتھ یہ وظیفہ 14 روز تک لازمی جاری رکھا جائے، عمل میں ناغہ نہ ہو اور وقت اور مقام ایک ہی رکھا جائے۔ عزیزان محترم، کسی کو بھلانے کا وظیفہ یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کا یہ حصہ دوبارہ پھر سے ملاحظہ فرمائیں، یا پھر مزید رہنمائی کے لیے سلسلہ کے خلیفہ سے رابطہ کریں۔ ویڈیو کے آخری حصہ میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سلسلہ اسم اعظم نے دعائے خاص کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ دعا کا یہ خاص پروگرام ان افراد کے لیے ہے جو کہ رزق کی بندش، محبت کی بندش یا نصیب کی بندش کی وجہ سے سخت پریشانی کا شکار ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں ایسے حالات کا سامنا کر رہے ہیں
تو بغیر دیر کیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائیں خاص بھی کریں گی اور بہترین روحانی علاج بھی تجویز فرمائیں گی۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد وال محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔